السلام علیکم۔ 1946 میں قائد اعظم نے کہا تھا کہ آج جو لوگ پاکستان کی مخالفت کر رہے ہیں ان کی آئندہ نسلوں کو اپنی تمام زندگی بھارت سے وفاداری ثابت کرنے میں گزارنا پڑے گی۔ خواتین حضرات، دیکھیے، اس شخص نے پاکستان بننے سے ایک سال پہلے یہ پیش گوئی کی، آج تقریباً 73 سال کے بعد اقلیتوں کے ساتھ عام طور پر اور مسلمانوں کے ساتھ خاص طور پر ہندوستان میں جو سلوک ہو رہا ہے وہ انتہائی قابل مذمت اور برا سلوک ہے، اور کس طرح قائد اعظم کی اس پیش گوئی سچ ثابت ہوئی۔ یہ بدقسمت لوگ وہ ہیں جو نسل در نسل ہندوستان میں رہنے کے باوجود ہندوستان کے ساتھ اپنی وفاداری ثابت کرنے میں ناکام ہے، اور یہ وہ معاملہ ہے جو قائد اعظم نے اسی وقت بھانپ لیا تھا۔ دور اندیشی کا یہ عالم تھا خواتین و حضرات کہ ہندوستان کی جب پارٹیشن ہونا طے پا گئی تو اسے روکنے کے لیے بہت زور لگایا گیا، قائد اعظم کو بہت پریشرائز کیا گیا تاکہ وہ کسی نہ کسی طرح پاکستان کے موقف سے پیچھے ہٹ جائے۔ جب یہ نہ ہو سکا تو نہرو اور گاندھی نے ہوشیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو آزاد ہندوستان کا پہلا گورنر جنرل مقرر کرنے کا اعلان کر دیا، اور آزادی کے بعد جب پاکستان علیحدہ ہو جائے گا تو ہندوستان کا پہلا گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہی رہے گا۔ اب لارڈ ماؤنٹ بیٹن یہ توقع کر رہے تھے کہ پاکستان بھی ایسا ہی اعلان کرے گا اور قائد اعظم بھی مان جائیں گے کہ میں پاکستان کا پہلا گورنر جنرل میں ہی ہوں گا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن اتنے پر امید تھے کہ انہوں نے انگلستان کی حکومت کو بھی مطلع کر دیا تھا کہ دونوں ممالک کا گورنر جنرل میں ہی رہوں گا۔ تاہم انہوں نے قائد اعظم سے بات کی تو قائد اعظم نے اس سے انکار کر دیا، اور اس کے باوجود کہ ان کے انکار کے انہوں نے جب ضد جاری رکھی تو قائد اعظم نے پہلی وجہ ان کو یہ بتائی، اور ان کے ذہن میں تھی کہ جب اگر وہ گورنر جنرل رہے اور کسی بھی مشکل وقت میں طاقت اور اتھارٹی لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے پاس ہوئی تو وہ دوبارہ دونوں ملکوں کا الحاق کر دے گا، یعنی دونوں مملکتوں کو ری یونائٹ کرنے کا اعلان کر سکتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ ایسا ہوتا تو ابتدائی طور پر پاکستان اتنا کمزور تھا کہ اس فیصلے کے خلاف مدافعت نہیں کر سکتا تھا۔ دوسرے، جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی طرف سے قائد اعظم کو پریشرائز کیا گیا کہ تم کیوں نہیں مان رہے ہو مجھے پہلا گورنر جنرل، تو آپ دیکھیں کہ کیونکہ وہ بنیادی طور پر قائد اعظم ایک وکیل اور بیرسٹر تھے اور وہ اصول اور دلیل کی بات کرتے تھے، چنانچہ اس دباؤ کا جواب دینے کی بجائے انہوں نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے ایک سوال پوچھا۔ انہوں نے کہا، مسٹر وائس رائے، اگر کل دونوں آزاد ممالک یعنی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ ہو گئی تو تم کس ملک کے گورنر جنرل ہوگے؟ اس بات نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو لاجواب کر دیا۔ اس سے آپ قائد اعظم کی دور اندیشی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دور اندیشی کا عالم مزید دیکھیے خواتین و حضرات کہ اللہ تعالیٰ نے قائد اعظم کو پاکستان کی تینوں سروسز یعنی آرمی، نیوی اور ایئر فورس میں سے صرف ایک ہی ملٹری اکیڈمی دورہ کرنے کی مہلت دی۔ آپ نے صرف پاکستان ایئر فورس اکیڈمی رسال پور کا دورہ فرمایا اپریل 1948 میں۔ قائد اعظم وہاں تشریف لے گئے۔ وہاں اپنے خطاب کے دوران آپ نے یہ فرمایا، ایک مضبوط ایئر فورس کے بغیر کوئی بھی ملک دشمن کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ نے حکم دیا پاکستان کو جتنا جلد ہو سکے پاکستان ایئر فورس مضبوط بنانی چاہیے، اور یہ ایسی ایئر فورس ہونی چاہیے جو دنیا کی نمبر 1 ایئر فورس ہو۔ چنانچہ قائد اعظم کے حکم کے عین مطابق تقریباً 72 سال بعد بھی جو کچھ 27 فروری 2019 کو ہوا، جب ہندوستان کے جہازوں نے پاکستان کی سالمیت کو چیلنج کرنے کی کوشش کی، پاکستان کی فضائیہ نے بڑی مہارت سے ہندوستان کے 2 جہاز مار گرائے، اور یہ سب کچھ ہوا وہ قائد اعظم کی اور پاکستان کی فتح تھی۔ یہ قائد اعظم کی دور اندیشی کی فتح تھی، اور یہ اس حکم کی فتح تھی جو انہوں نے مضبوط ایئر فورس بنانے کے لیے دیا تھا، جس پر عمل درآمد کرتے ہوئے پاک فضائیہ آج بھی ملک کے دفاع کو اپنے لیے اعزاز اور فخر سمجھتی ہے۔ پاکستان پائندہ باد۔